سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما بقية الله بالأرض روحي وأرواح العالمين له الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق وأصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم يريدون ليظهروا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون صلوات على محمد ایام محرم کے مبارک ہیں سید الشہداء ایام عزا سفر المظفر کے یہ خاص ایام پہلی سفر سے اور 40 تک کے یہ ایام انتہائی سخت قریب ایام ہیں اہل بیت کے گھرانے کے لیے اور خاص طور پر یہ سفر کے ابتدائی 15 سے 30 دن تو روایات میں ان ایام کے لیے جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اتنے شدید اور سخت مسائل کے ایام ہیں کہ بعض روایتوں میں نے پڑھا ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے ان ایام میں خاص اپنے چاہنے والوں کو یہ توصیہ کیا ہے، یہ وصیت کی ہے، یہ نصیحت کی ہے کہ سفر کے جو ابتدائی ایام ہیں 2 ہفتے یا 3 ہفتے خاص قوم پر ان ایام میں جہاں تک ہو سکے ہمارے جد حسین ابن علی علیہ السلام کی مظلومیت کو بیان کریں، ان کی عزاداری برپا کریں، جہاں تک ہو سکے کربلا معلیٰ سے اس لٹے ہوئے قافلے کو جب یہ قافلہ شام کے شہر میں شام کے ملک میں پہنچا ہے اور وہاں جانے کے بعد جو مسائل اوپر اٹھائے گئے، جو اس مظلوم قافلے پر اجڑے ہوئے قافلے پر جو مسائل ڈالے گئے ان کو زیادہ سے زیادہ بیان کریں، کیونکہ جو مسائل شام میں اٹھائے گئے میرا امام 40 سال تک اس کو بھولا نہیں۔ تو اسی مناسبت سے میں نے آپ کے سامنے سورہ صاف قرآن مجید کا 61واں سورہ اور اس کی 9ویں آیت کی تلاوت کا اشارہ حاصل کیا، جس میں پروردگار عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم۔ اب یہ یریدون کی ضمیر بعض مفسرین نے، بعض مترجم نے پلٹائی ان لوگوں کی طرف، لیکن پروردگار عالم نے اس کو عمومیت رکھا کہ کچھ ایسے ہیں، بعض ہیں ایسے کہ جو یہ سوچتے ہیں، یہ ارادہ کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں گے۔ واللہ متم نورہ، جبکہ پروردگار عالم ان کے، اب یہ اگر آیت کا لہن آپ دیکھیں
تو پروردگار عالم ایک طرف اشارہ کرائے ان لوگوں کی طرف، اب وہ جو بھی ہیں کہ جو یہ گمان کرتے ہیں، یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنی بھوک سے بجھائیں گے، اللہ ان کے مقابلے پر آ کر یہ کہہ رہا ہے اللہ متم نورہ، اور اللہ اپنے نور کو درجہ کمال تک پہنچائے گا۔ اچھا، یریدون میں اللہ نے ذکر نہیں کیا کہ وہ کون لوگ ہیں، لیکن آخری میں لہنے آیت بتا رہا ہے ولو کرہ الکافرون، کہ یہ کافر جتنی بھی تدبیریں لگا لیں، جتنی بھی سیاست کر لیں، جو بھی سوچ اور فکر رکھ لیں، جو بھی عمل انجام دے لیں، یہ اللہ کے نور کو درجہ کمال تک پہنچنے سے روک نہیں سکتے۔ اور یقین مانیے کہ پروردگار عالم نے یہ جو اتنا بڑا ادعا کیا ہے، اس سوائے پروردگار کے کوئی اور کر نہیں سکتا۔ لیکن بڑا عجیب مقام ہے کہ اس لمحے پر انسان تھوڑا سا تفکر کرے، سوچے کہ اللہ جو کہ خالق کائنات ہے، کہ جو مالک کائنات ہے، کہ جو قادر کائنات ہے، جو اس کائنات کا خالق ہے، قادر ہے، پالنے والا ہے، جو اس کائنات کو بنانے والا ہے، یعنی اس کے ارادے کے بغیر کائنات کا کوئی ذرہ اپنے ارادے سے عمل انجام نہیں دے سکتا۔ خالق کائنات کا اگر ارادہ نہ ہو تو اس پوری کائنات میں کوئی وجود باقی نہیں رہے گا۔ لیکن اس کے باوجود پروردگار عالم ایسے اگر افراد کہیں، ایسے لوگ کہیں، ایسے فکر رکھنے والے ہیں، ان کے مقابلے پر آ کر کیوں کھڑا ہوا ہے؟ توجہ کر رہے ہیں کہ اگر خدا چاہتا تو لوگ ایسا ارادہ ہی نہیں کرتے، اگر خدا چاہتا تو انسان کی فکر میں یہ آتا ہی نہیں کہ کیسے ممکن ہے کہ کوئی اب اپنے معبود کو ختم کرنے کی کوشش کرے، کوئی غلام اپنے مالک کے خلاف کھڑا ہو، جبکہ مالک ہر شے کا اختیار رکھتا ہے۔ کوئی دنیاوی مالک تھوڑی کہ آج اس کی نوکری کی نہیں اچھی لگی چھوڑ کے چلے گئے، اس کی بساط سے، اس کی سلطنت سے تو کوئی انسان باہر نکل ہی نہیں سکتا۔ اس کے باوجود وہ کتنا کریم ہے، کتنا رحیم ہے پاک پروردگار، اگر چاہتا تو ایسے افراد کو خلق ہی نہیں کرتا، لیکن خلق کیا کیوں؟ اس لیے کہ پروردگار عالم کو اپنے فرشتوں کو جواب دینا تھا۔ کیا جواب دینا تھا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ کیونکہ پروردگار عالم کو انسان تھا، فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ بھارت میں سے اشارے کے آپ سب جانتے ہیں، پھر اشارہ بیان کروں گا کہ پروردگار عالم کس کو خلق کر رہا ہے؟ یہ انسان تو خون بھی بہائیں گے، جھگڑا بھی کریں گے، ہم تیری عبادت، اچھا دو چیزیں بیان کریں کی فرشتوں نے کہ ہم تو تیری عبادت بھی کرتے ہیں، تیری تسبیح بھی پڑھتے ہیں، پھر تو انسان کو کیوں خلق کر رہا ہے؟ تو اس وقت پروردگار عالم نے اپنے فرشتوں سے کیا کہا؟ بڑے جیسے اگر لہنے آیت اگر دیکھیں تو بڑے عجیب انداز میں پروردگار عالم نے کہا کہ انی عالم ما لا تعلمون، فرشتوں تم عبادت کرتے ہو، تم تسبیح پڑھتے ہو، لیکن جس طریقے سے میں نے تمہیں خلق کر دیا اس طریقے سے اعمال انجام دیتے ہو۔ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اللہ نے اپنے فرشتوں کو جواب دینے کے لیے سورہ صاف میں انسان کو یہ اختیار دیا کہ تم جتنی بھی کوشش کر لو، جتنی بھی کوشش کر لو، تم ہمارے نور کو بجھا نہیں سکو گے۔ اچھا یہ نور ہے کیا؟ بس اسی کو بیان کروں گا انشاءاللہ، اور آج ایک نتیجہ دینا چاہ رہا ہوں، وہ نتیجہ پہنچ جائے تو من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، رسول کی حدیث ہے کہ جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کو پہچان لیا۔ بس اس آیت کے ذیل میں اس حدیث کو بیان کرنا چاہ رہا ہوں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد
سورہ نور میں پروردگار عالم نے اپنے نور کی تعریف کی ہے. بہت جلدی اس کو بیان کرتا ہوں. اللہ نور السماوات والارض، اللہ زمین اور آسمان کا نور ہے. مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال کیا ہے کہ وہ ایک قندیل میں رکھا ہوا ہے. المصباح فی الزجاجہ، اور وہ نور کیا ہے؟ نور ایک روشن دان ہوتا ہے نا. ہمارے پرانے زمانے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اگر کتابوں میں پڑھاؤ کہ جہاں پر بجلی، اب اس زمانے میں بھی جب بجلی ہوئی نہیں تھی، اب تو خیر دور ایسا ہو کہ آج بھی لوگ ایسے ہی بنا رہے ہیں کہ گھروں میں ایک چھوٹا سا وہ روشن دان بنایا جاتا تھا، قندیل سے کہا جاتا ہے، کہ جس میں نور کو، چراغ کو رکھا جاتا تھا. اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ اللہ کے نور کی مثال اس قندیل کی ہے کہ جو چراغ دان میں رکھا ہوا ہے. توجہ نہیں کرو، جو چراغ دان میں رکھا ہوا ہے. اچھا، اپنے پروردگار کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نور میں جو تیل ہے وہ تیل زیتون کے، اس زیتون کے درخت سے لیا ہوا تیل ہے. لا شرقیۃ ولا غربیۃ، نہ وہ مشرق سے آیا ہے نہ وہ مغرب سے آیا ہے. توجہ کیجیے، نہ وہ مشرق سے آیا ہے نہ وہ مغرب سے آیا ہے. اچھا، پروردگار عالم کیا کہہ رہا ہے؟ لا یمسہ نار، اس نور کو روشن کرنے کے لیے کسی آگ کی ضرورت نہیں ہے. اللہ جب چاہے گا وہ نور خود بخود روشن ہو جائے گا. اور اس کے بعد عجیب جملہ ہے، اللہ فرما رہا ہے پروردگار عالم سورہ طور میں کہ اللہ جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. جسے چاہتا ہے اسے اپنے نور کی طرف ہدایت دیتا ہے. اچھا، میں کہوں اے پالنے والے، تو نے سورہ صاف میں یہ کہا کہ تو ان سے جنگ لڑا ہے جو میرے نور کو بجھانے والے ہیں. پھر سورہ نور میں یہ کہا کہ میرے نور کی مثال ایسی ہے جو قندیل میں رکھی ہے. اب مجھے ارشاد فرما دے، مجھے اشارہ کر دے کہ وہ نور ہے کہاں. حدیث قدسی میں پروردگار عالم نے اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا. رسول فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد اول ما خلق اللہ نوری، کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے ہمارے نور کو خلق کیا اور میرے نور کو خلق کرنے کے بعد پھر رسول فرماتے ہیں انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور سے ہیں. بے شک بس پروردگار عالم نے عجیب انتظام کیا ہے، اپنے نور کی مثال دی قندیل سے، اور پھر یہ کہا کہ پروردگار عالم نے سب سے پہلے محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا. مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا. اچھا، سورہ صاف کی 10ویں آیت کیا ہے؟ فرمایا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. محمد مصطفیٰ کے نور کو پہلے خلق کیا اور پھر سورہ صاف میں ہی یہ ارشاد فرما دیا کہ پروردگار وہ ہے کہ جس نے نبی کو بھیجا بالہدی، ہدایت کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے دین کے ساتھ. نبی کا کام بیان کر دیا. کیوں؟ لیظہرہ علی دین کلہ، تاکہ جب دین رسول کا آ جائے تو جتنے باطل دین ہیں سب بہہ جائے. جتنے باطل دین ہیں. اچھا، نبی کا کام بیان کر دیا. پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی یہ صفت کو بیان کیا کہ دیکھو ہمارے حبیب کا کام یہ ہے کہ وہ ہم سے آیتوں کو لے. دو نور ہے، بات پہنچی ہے نہیں پہنچی؟ دو نور ہے کہ انا و علی من نور واحد. پروردگار عالم کا کہ میں نے پروردگار عالم نے ایک ہی نور سے علی اور رسول کو خلق کیا. بس فرق یہ، رسول کا کام ہے آیتوں کو لینا، رسول کا کام ہے آیتوں کو لینا، اور علی کا کام ہے آیتوں کو پہنچانا. کیوں؟ اسی لیے کہ اگر یہ کام نہیں ہوتا تو کبھی بھی جبرائیل آ کر رسول سے یہ نہیں کہتے یا رسول اللہ یا آپ خود جائیں. پہنچ رہی ہے بات نہیں پہنچ رہی؟ سورہ بلاد 10 آیتیں آئی تھی. جتنے بھی
امید رکھتے تھے کہ شاید پروردگار عالم اس عظیم کام کو ہم سے لے لے. رسول نے قیامت تک آنے والے انسانوں کو اس سورہ بارات کے پیغام کے ذریعے سے بتا دیا کہ دیکھو یہ الہی کام یا تو نبی کریں گے یا وہ کریں گے کہ جو نبی جیسے ہو، کوئی اور نہیں کر سکتا. اس لیے سورہ بارات جب نازل ہوئی، پورا واقعہ آپ لوگوں کے ذہنوں میں سے بھی اشارہ کروں گا. رسول نے کسی کو بھی کہ جائیں آپ بھی مکے جا کے سورہ بارات کی تبلیغ کر دیں. فوراً جبرائیل نازل ہوئے، کہا یا رسول اللہ، اللہ کا پیغام یہ ہے کہ اس عظیم کام کو، توجہ کیجیے گا، اس عظیم کام کو یا تو آپ خود کریں یا اس کو دیں جو آپ جیسا ہو. آپ جیسا ہو، آپ جیسا کا مطلب کیا ہے؟ رسول کو اللہ نے 40 سال تک صرف ایک کام دیا تھا. بھائی بات پہنچ گئی نا میری آپ کو؟ کیا کام دیا تھا؟ کہ 40 سال تک یا رسول اللہ آپ اپنی پہچان کروائیں، اللہ کو اپنے نور کی حفاظت کرنی ہے. 40 سال تک صرف اپنی پہچان کروائیں. اچھا پہچان کیسے کروانی ہے؟ ایک صادق اور دوسرا امین. صادق کا مطلب یہ ہے کہ یہ کبھی بھی جھوٹ نہیں بولتا. امین کا مطلب یہ ہے کہ جو امانت اللہ نے جیسے دی ہے ویسے ہی پہنچانی ہے. نبی کے پاس جبرائیل آ کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ خود جائیں یا آپ کے جیسا جائے. آپ کے جیسا جائے یعنی جو جائے وہ صادق بھی ہو اور امین بھی ہو. اگر اس کو ہمارے اصطلاح میں کہتے ہیں، اگر اس کا اگینسٹ نکالا جائے صرف اس واقعے سے جو روایت میں ہے کہ یا رسول اللہ یا آپ خود جائیں یا آپ کے جیسا جائیں. رسول ہے صادق، رسول ہے امین. توجہ کریں، رسول ہے صادق، رسول ہے امین. جبرائیل آ کے کہتے ہیں یا آپ خود جائیں یا آپ کے جیسا جائیں. آپ کے جیسا جائے. اس کا مطلب کیا کہ جبرائیل یہ بتانا چاہے کہ آپ نے جس کو بھیجا ہے نہ صداقت کی صفت ہے نہ امانت کی صفت ہے. نعرہ حیدری محمد آل محمد دین کی حفاظت ایسے ہی نہیں رکھی، ان ہاتھوں میں دی ہے کہ جن کے لیے کوئی یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ یہ جو کہتے ہیں اس میں کچھ بھی اپنی مرضی نہیں ہوتا. یہ کبھی بھی امانت میں خیانت نہیں کرتے. اچھا بڑا عجیب انتظام ہے پروردگار عالم کا. یہ جو 40 سال تک، اچھا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اللہ کہہ رہا ہے قرآن میں کہ حبیب آپ دنیا کے لیے کچھ بھی نہیں ہے سوائے رحمت ہے. اور یقین مانیے بار بار آئی کو بیان کر رہا ہوں، اگر رسول کی ذات رحمت نہیں ہوتی نا تو آج دنیا میں کوئی انسان باقی نہیں رہتا. یہ رسول کی ذات کا صدقہ ہے کہ اتنے گناہ کرنے کے باوجود بھی آج حیات انسانی باقی ہے. یہ صدقہ ہے رسول اور آل رسول کا. وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ اے حبیب ہم نے آپ کو صرف رحمت بنا کے بھیجا ہے، رحمت بنا کے بھیجا ہے. تو اللہ 40 سال تک رسول کی یہ دو صفتیں کیوں بیان کر رہا ہے؟ یہ صادق بھی ہے اور امین بھی ہے. یہ صفت بھی تو بیان کروا سکتا تھا نا کہ بھئی یہ تو رحمت لے کر آئے ہیں، یہ تو کریم بھی ہے، یہ تو غنی بھی ہے، یہ تو ہر صفت الہی کا مظہر بھی ہے. تو ذرا تصور کریں کہ پروردگار عالم نے یہ دو صفتیں کیوں رکھی کہ یہ جو کچھ کہتے ہیں سوائے سچ کے کچھ اور نہیں ہوتا. یہ جو کچھ بھی تمہیں دے رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے لی ہوئی امانت ہے. عزیزو 40 سال تک اللہ کے رسول نے اپنے حبیب کی پہچان اس لیے کروائی
تاکہ غدیر خم کے مقام پر جب رسول مسلمانوں سے یہ کہے انی تارکم فیکم الثقلین کتاب اللہ و عترتی، کتاب اللہ و عترتی، تو 1400 سال کے بعد آنے والا مسلمان یہ نہ کہہ سکے کہ رسول نے عترت کو جو دیا اپنی رشتہ داری کی وجہ سے دیا، کہ نہیں، ہم نے جو صفت بیان کی کہ یہ صادق بھی ہے، یہ امین بھی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اہل بیت کی امانت رسول اپنے پاس سے نہیں لے رہے، اللہ کے پاس سے آئی تھی وہ لے رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یقین مانیے مجالس عزا کا اگر مطلب اور اس کی معرفت ہمیں حاصل ہو جائے تو ہم اپنی پوری زندگی میں فرش عزا کو کبھی چھوڑیں گے۔ بے شک اللہ نے اپنے دین کی حفاظت کی ہے، اپنے نور کی حفاظت کی ہے اہل بیت کے ذریعے سے، اور اسی کے اوپر حدیث قدسی کے وہ الفاظ کہ جس کے لیے اللہ کا حبیب ارشاد فرمایا ہے لولا، اچھا یہ حدیث پہلے بیان کر دوں کہ بہت ہی حساس حدیث ہے، بہت ہی حساس ہے، بعض لوگ اس کی سند پہ اشکال کرتے ہیں، بعض لوگ اس کی روایت پہ اشکال کرتے ہیں، بعض لوگ اس کے الفاظ پر اشکال کرتے ہیں، صرف اس لیے کہ اس مفہوم روایت کو استادوں سے نہیں سیکھا۔ یقین مانیے چاہے وہ کوئی بھی ہو، گمراہ ہو گیا وہ شخص کہ جس نے اللہ کی تعلیمات کو بغیر استاد کے سیکھا۔ اس لیے اللہ کے رسول ہر مقام پر اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ قرآن کے ساتھ اہل بیت جڑے ہوئے ہیں، کبھی بھی قرآن کو اکیلے سمجھنے کی کوشش نہ کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس نے بھی علم کو بغیر استاد کے لیا وہ گمراہ ہو گیا۔ اور تمام واقعات آپ کے سامنے ہیں۔ کیا فرمایا حدیث قدسی میں؟ لولا لما خلقت الافلاق، توجہ رکھیے گا، کیا فرمایا؟ لولا، اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے، لما خلقت الافلاق، ہم اس کائنات کو خلق نہیں کرتے۔ اتنی بڑی بات پروردگار عالم اپنے حبیب کے مقام و منزلت کو بیان کر رہا ہے کہ حبیب ہم اس پوری کائنات کو آپ کے صدقے میں خلق کر رہے ہیں، اگر آپ نہ ہوتے تو ہم اس کائنات کو خلق نہ کرتے۔ کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ چاہے کن کو کنزل مخفیت فَأَحْبَبْتُ الْعُرْفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔ اب دونوں روایات کو اگر ملائیں تو بالکل واضح سمجھ میں آ رہی کہ یہ حدیث قدسی کیا کیا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے چھپا ہوا خزینہ تھا، جب میں نے چاہا کہ میں پہچنوایا جاؤں تو حبیب ہم نے آپ کے نور کو خلق کیا، بس اللہ کی پہچان بنا محمد کا نور۔ اللہ کے نور کی پہچان بنا نبی پاک کا نور۔ تو اگر اللہ کو اپنی پہچان بنانی ہے تو محمد مصطفیٰ کے نور کو خلق کیا۔ تو جہاں پہچان بنانی ہے وہاں پر اگر محمد ہوں گے تو وہ افلاق آئے گا، اگر محمد نہ ہوتے تو پہچان بھی نہیں ہوتی، اگر پہچان نہیں کروانی ہوتی تو اللہ اس افلاق کو خلق نہیں کرتا۔ اس لیے کہا یہ کہ حبیب اگر آپ کو خلق کرنا نہ ہوتا لما خلقت الافلاق، ہم اس افلاق کو خلق نہیں کرتے۔ دوسرا علی جملہ لولا علی لما خلقتو۔ اچھا جتنی بھی بحث و مباحثہ ہوتا ہے نا وہ اس جملے میں، کیوں؟ اس لیے کہ سمجھیں گے لولا علی لما خلقتو، اگر علی نہیں ہوتے، اگر علی نہیں ہوتے تو اے حبیب ہم آپ کو کائنات
لما خلقتو، خلق کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے حبیب کو اپنے زمین پر بھیجا. اس لیے میں نے اس کو تھوڑا ڈفرینٹ طریقے سے، مختلف طریقے سے بیان کیا کہ اگر علی نہ ہوتے تو اے حبیب ہم آپ کو اس کائنات میں نہیں بھیجتے. بہت سے لوگ اعتراض کرتے ہیں مولانا آپ نے یہ جملے بیان کر کے نبی کی منزلت کو بڑھایا. نہیں بھائی، منزلت کو گھٹایا نہیں ہے، نبی کے رتبے کو بڑھایا ہے. بولو کیسے؟ کہا کہ آپ نے آئے غدیر پڑھی نہیں، یا ایھا رسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. اگر آپ نے علی کی ولایت کا اعلان نہیں کیا فما بلغت رسالتہ، رسالت کا کوئی کام انجام نہیں دیا. یعنی کیا مطلب؟ اللہ یہ سمجھانا چاہے کہ آپ کی 23 سال کی محنت، آپ کا مقصد خلقت فوت ہو جاتا اگر علی کی ولایت کا اعلان نہ کرتے. ایک سوال پڑھے محمد والے علی کی ولایت کا اعلان یہ ہے کہ جس نے رسالت کو بچایا ہے. اور یقین مانے ایسا ہی ہے، اگر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان نہیں ہوتا نا، یقین مانیے پورے اصول کے ساتھ یہ جملہ کہہ رہا ہوں، اگر مولا کائنات کی ولایت کا اعلان نہیں ہوتا تو آج ہم بھی اپنی مسجدوں میں ہر نماز میں اپنی بغلوں میں چھوٹے چھوٹے بت لے کر نماز اللہ کی پڑھ رہے ہوتے. یہ صدقہ ہے علی اور اولاد علی کا کہ آج ہم جو عبادت کر رہے ہیں وہ خالصاً اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. یقین مانیے. اچھا اس کے بعد کیا جملہ کہا؟ لو لا فاطمہ لما خلقتکما. بس اسی کی دعوت ہے. پروردگار عالم کہہ رہے اے حبیب اگر آپ نہ ہوتے